کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک رات اچانک آپ کے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے ہلکی سی سنہری روشنی اندر آئے اور وہ روشنی آپ کو کسی ایسی دنیا کی طرف بلا رہی ہو جہاں پریاں رہتی ہوں، بولتے پھول ہوتے ہوں اور ہر ستارہ کوئی راز سنانے کو بےتاب ہو؟ آج کی کہانی ایک ایسی ہی شہزادی کی ہے جس کا دل اتنا صاف تھا کہ تقدیر نے اسے پوری جادوئی سلطنت کا رخ بدلنے کے لیے چن لیا۔ یقین مانیے، یہ سفر آپ کے دل کو چھو لے گا۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جادوئی کہانیاں بائے انم، جہاں ہر کہانی میں ہوتا ہے خوابوں جیسا جادو۔ اگر آپ کو ایسی خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جادوئی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دور پہاڑوں کے درمیان ایک حسین سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ یہاں کی ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی رہتی تھی اور رات کو آسمان اتنا صاف ہوتا کہ ستارے زمین کے قریب محسوس ہوتے۔ اسی سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا آئلین۔ آئلین باقی شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے مہنگی پوشاکیں اور شاہی محفلیں پسند نہیں تھیں۔ اسے جنگل میں گھومنا، پرندوں سے باتیں کرنا اور دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے خوابوں کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا تھا۔ آئلین کے والد بادشاہ سلمان اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خوف چھپا رہتا تھا۔ نورآباد پر ایک پرانی پیشگوئی کا سایہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جب اندھیروں کا بادشاہ واپس آئے گا تو وہ پوری سلطنت سے روشنی چھین لے گا اور اسے صرف ایک صاف دل والی شہزادی ہی ہرا سکے گی، لیکن اس کے لیے اسے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنا ہوگی۔ آئلین نے یہ کہانی بچپن سے سنی تھی، مگر اسے کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب حقیقت بن سکتا ہے۔ ایک رات وہ اپنی بالکنی میں کھڑی ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی، محل کے باغ میں کھلے روشن پھول مرجھانے لگے اور دور سے ایک خوفناک ہنسی گونجی۔ اندھیروں کا بادشاہ زرکاش واپس آ چکا تھا۔ اگلی صبح نورآباد کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، سورج دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور لوگوں کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زرکاش نے محل کے اوپر اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ اس کا پیغام واضح تھا: 3 دن کے اندر اپنی روشنی میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈبو دوں گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہی تیار تھے، جادوگر مشورے دے رہے تھے، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب آئلین آگے بڑھی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر مضبوط۔ ابو جان، مجھے کوشش کرنے دیجیے۔ اگر پیشگوئی سچ ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میری سب سے پیاری چیز ہو آئلین۔ مگر آئلین مسکرائی۔ اگر میں اپنی عوام کو نہ بچا سکی تو شہزادی ہونے کا کیا فائدہ؟ اسی رات آئلین اکیلی جنگل کی طرف نکل پڑی۔ چاندنی میں درختوں کے سائے عجیب لگ رہے تھے۔ اچانک اسے ایک زخمی ہرن نظر آیا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلین نے بغیر سوچے اپنی چادر پھاڑ کر اس کا زخم باندھ دیا۔ ہرن کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ جیسے ہی اس نے ہرن کو پیار سے چھوا، وہ سنہری روشنی میں بدل گیا اور ایک نورانی پری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں جہاں آ رہا ہوں، روشنی کی رکھوالی کرنے والی پری، اس نے کہا۔ تم نے بغیر کسی لالچ کے مدد کی ہے، اس لیے میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ زرکاش کو ہرانے کے لیے تمہیں نور کرسٹل حاصل کرنا ہوگا جو اندھیروں کے قلعے میں محفوظ ہے۔ آئلین کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور آئلین کو ایک چمکتا ہوا لباس اور روشنی سے بنا ہوا تیر و کمان عطا کیا۔ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں گہری کھائیاں تھیں، جادو بھرا جنگل تھا اور فضا میں اڑتے سائے جو اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ ایک جگہ اسے ایک چھوٹا لڑکا نظر آیا جو اندھیرے کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ وقت کم تھا، مگر آئلین نے اسے چھوڑنے کے بجائے بچانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی لڑکا آزاد ہوا، جال ٹوٹ کر روشنی میں بدل گیا اور آئلین نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی روشنی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آخر کار وہ اندھیروں کے قلعے تک پہنچی۔ قلعہ سیاہ پتھروں سے بنا تھا اور اس کے گرد بجلی چمک رہی تھی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ نور کرسٹل ایک سیاہ تخت پر رکھا ہے اور اس کے پاس زرکاش کھڑا مسکرا رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گی، لیکن یاد رکھنا، اسے لینے کے لیے تمہیں اپنی سب سے پیاری چیز چھوڑنی ہوگی۔ آئلین نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنے والد، اپنی عوام اور اپنا بچپن یاد آیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری سب سے پیاری چیز میرا اپنا خوف ہے۔ آج میں اسے یہیں چھوڑ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے دل سے ایک سیاہ سایہ نکلا اور زمین پر گر کر غائب ہو گیا۔ اس لمحے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ زرکاش نے غصے میں اندھیرا پھیلایا، مگر آئلین نے روشنی کا تیر چلایا۔ تیر سیدھا نور کرسٹل سے ٹکرایا اور پورے قلعے میں سنہری روشنی پھیل گئی۔ اندھیرا پگھلنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگیں اور زرکاش ایک چھوٹے سے سائے میں بدل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جب آئلین واپس نورآباد پہنچی تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگ خوشی سے رو رہے تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے صرف سلطنت نہیں، ہم سب کے دلوں کو بھی روشن کر دیا ہے۔
मगर असल सबक अभी बाकी था। आइलीन ने समझ लिया कि असल ताकत तलवार या जादू में नहीं बल्कि हिम्मत और रहमदिली में होती है। उसने फैसला किया कि वो ऐसी मलिका बनेगी जो लोगों के दिलों के करीब रहेगी। नूराबाद एक बार फिर खुशियों का घर बन गया और हर साल इस दिन को रोशनी के जश्न के तौर पर मनाया जाने लगा। अगर आप आइलीन की जगह होते तो क्या आप अपना खौफ छोड़ पाते? अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जादुई कहानियां बाय अनम को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के अंदर छुपा होता है एक नया जादू। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।